پوچھا، میں نے کہا جی سمنا بادل میں نظر نہیں آ رہے. چلا آپ بھی تشریف لے آئے، سارے آپ دوست آپ تشریف لے آئے. تو بلکہ اب انشاءاللہ میں خود کوشش کروں گا کہ لاہور کی سطح پر انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو ہم اور اچھے منظم انداز میں کریں. آ جاؤ جی وہ بٹ صاحب انہوں بٹھا کے چھڑنا سٹیج تے آ جاؤ بٹ صاحب محبت والے نے. تو لاہور کی سطح پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں خود جو محفل ذکر ہیں جتنی ساری اس کو ایک پورا اسکیجول بنا کے اس کو اچھے انداز میں انشاءاللہ جتنا یہ ہمارا یہ سفر ہے درمیان میں کوئی نہیں اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے. آخری میرا خیال ہمارا یہ ہے اور ادھر وہ باندھ روڈ والا ہے. ہاں جی تو یہ درمیان کا ہمارا یہی راستہ ہے. کوئی نہیں انشاءاللہ جدو یار دی محبت ہوگئے تے اوکھے پینڈے ہو جاندے سوکھے. بس تعلق یہی ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک. صدق اللہ العظیم. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ما من جانو دل آشفتگاں واللہ توئی ما غریباں را وسیلہ یا حضرت سید محمد عبداللہ شاہ توئی. معزز پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے پہلا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتوں کا ذکر فرمایا. اب سورہ کہف کا میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پچھلا تعارف بتا دوں ایک آدھے منٹ کے اندر. کہف کہتے ہیں عربی زبان میں غار کو، کیو، غار. اب سورہ کہف میں اللہ نے غار والوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. پورا واقعہ ایک غار والوں کا واقعہ. اور سارے علماء، مفسرین، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ جو غار والے تھے وہ چند ایک لوگ تھے جو اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایمان والے تھے، اللہ والے تھے. بنی اسرائیل کے، حضور کی امت کے ولیوں کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کے وہ اللہ والے تھے، ذکر والے تھے، اللہ کے دوست تھے، پیارے تھے. تنگ آ گئے وہاں سے لوگوں کے مظالم سے اور چل پڑے غار کی طرف، ایک راستے کی طرف. وہاں پہ جا کے پناہ لے لی. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. فرمایا ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا. انہوں نے راستے میں کہا کتے سے واپس چلا جا، ہم پتہ نہیں کہاں جائیں گے، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، پتہ نہیں کوئی جگہ ملے گی نہیں ملے گی، تو جانور ہے، تو واپس چلا جا. اس کو بار بار واپس کرنا چاہا تو کتے نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی مولا مجھے زبان دے، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو زبان عطا کی تو کہنے لگا میں بھوک بھی برداشت کروں گا، پیاس بھی برداشت کروں گا، دکڑے دوڑے تھپیڑے بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے تیں تھی اتے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایک سوال آپ کو اس کا جواب دینے لگا ہوں قرآن سے. اکثر آپ لوگوں سے لوگ سوال کرتے ہوں گے، دوسرے سوچ کے نظریے کے لوگ، کہ یار جب اللہ موجود ہے، اللہ کے رسول کا دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، تو یہ آپ اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟
بڑے سوال ہوتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں تو آپ سے بھی ہوتے ہوں گے، آپ سے بھی لوگ یہ بات کرتے ہوں گے کہ جناب اللہ موجود ہے، اللہ کا رسول ہے، دین ہے، قرآن ہے، تو اس کے بعد آپ کو اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج کل ہماری جو خصوصاً جدید جنریشن ہے اس کے ذہن میں یہ سوال بہت ڈالا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے وڈیرے تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، بس وہ ایسے پیروں کے پاس چلے گئے، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، آپ تو ایجوکیٹڈ ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ وہ تھے جنہوں نے قلم وہاں سے نہیں سیکھا تھا، ایجوکیٹڈ جو آج بنے ہوئے یہ جاہل ہیں۔ اصل علم کیا ہوتا ہے؟ جو نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ اس کا جواب سن لیجئے قرآن سے۔ آپ نے انہیں کہنا بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کا ہے وہ عمل کرنا، ہم کہا جی بالکل قرآن کی بات کریں گے ہم۔ تو انہوں کو ذرا قرآن کھولیے نا، سورۃ کاف کھولیے اور یہ قرآن کی آیت پڑھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ان کے دامن سے وابستہ کر لو اور جوڑ لو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، صبر کر کے، استقامت کر کے، برداشت کر کے، نفسہ کا مع الذین، اپنے جان کو، ذات کو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو۔ اب یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، اپنے آپ خطبات بھی سنتے ہوں گے قرآن حضرات سے کہ جی صبر کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، یہی آپ نے معنی سنا ہوگا زیادہ۔ جی صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، صبر کا معنی برداشت کرنا۔ عربی زبان میں صبر کا معنی کچھ اور ہے۔ چونکہ عربی جو لغت اور ڈکشنری ہے، میری پی ایچ ڈی اسی کے اندر ہے، تو میرا شوق رہتا ہے کہ میں قرآن کے الفاظ نکال کے اس کے اصل کی جانب جاتا ہوں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے تھا قرآن میں۔ چونکہ قرآن عربیوں میں آیا، عربوں کی زبان پہ اترا، تو ظاہر ہے وہ عرب وہاں جو زبان بولتے تھے اسی انداز میں آیا۔ اب جناب مجھے لفظ ملا کہ جو صبر ہے یہ عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر جو ہے یہ عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے، اور اس کے پتے اور پھل اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ عرب کہتے تھے کہ بکری ہمارے پاس جو ہوتی ہے نا وہ سارے کڑوے گھاس کو بھی کھا جاتی ہے، یہ صبر والا درخت اتنا کڑوا ہے کہ بکری بھی اس کو نہیں کھاتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں صبر، یہ درخت کا نام ہے، نیم آف ٹری، درخت کا نام ہے۔ اب درخت کا نام ہے، اللہ نے قرآن میں استعمال کر دیا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اور قراء نے اور اساتذہ نے یہ بتایا کہ صبر کا معنی برداشت کرنا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ درخت جو اللہ نے استعمال، جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اس کو بکری بھی نہیں کھاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات پر غصے میں آتے ہو تو اس کڑوے درخت سے بھی زیادہ اگر تمہیں گھونٹ پینا پڑے تو پی لینا اور برداشت کر لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صبر۔ اب آ گیا صبر کا معنی برداشت کرنا۔ لوگوں نے قرآن کا ترجمے میں کیا لکھ دیا، مشہور ہو گیا صبر کا معنی برداشت کرنا۔ اصل میں صبر کیا ہے؟ اب یہ آپ کو یہ بات آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صبر کا معنی لفظ کیا ہے؟ یہ صبر ایک درخت کا نام ہے جو زہریلا ہے، کڑوا ہے۔ اب آئیے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، وہ لفظ یہاں استعمال کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگو اگر تمہیں ان کے ساتھ جڑنے میں تمہیں تکلیفیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، مصائب بھی آئیں، آلام بھی آئیں، تمہیں تانے بھی ملیں، تمہیں لوگ گھر والے بھی برا کہیں، اور جدو موقع ملتا ہے تو دربار تے ٹریا ہونا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ، تمہیں اس درخت کی طرح کڑوا گھونٹ یہ بھی پینا پڑے گا، لیکن ان کا سنگم نہیں چھوڑنا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہی تو تعلق ہے، یہی تو تعلق ہے۔ پیر اور مرید کا جو تعلق ہے یہ تو ہے ہی اتنا نفیس اور اتنا خوبصورت اور اتنا دل کا تعلق۔ اور یاد رکھیے گا، بعض دفعہ ہم سوچتے ہوں گے کہ جناب ہم تو پیر سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیر کو ہم جانتے ہیں، پتہ نہیں پیر بھی ہمیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے جناب، اور جناب پیر کے تو اتنے مرید ہیں، پتہ نہیں پیر ہمیں جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا۔ یاد رکھنا، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قلب سلیم ابھی جو نئی چھپ کے آئی، یہ ہمارے ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب گواہ ہیں اس کے،
مجھے موقع ملا تو رمضان شریف میں اعتکاف ہر سال بیٹھتا ہوں، تو میں نے لائبریری میں بیٹھ کے قلب سلیم کا ایک ایک لفظ اس پہ اتنی، وہ ابھی کتاب حضرت صاحب کے پاس پڑھی ہے تو حضور نے وہ میاں غلام سرگانا صاحب کو کتاب دکھائی، ساری وہ سرخ میں نے کر دی، اس میں سے وہ اس کو تصحیح کر کے حضور نے فرمایا میاں غلام یہ ذرا کتاب دیکھ، یہ کسی نے اس پہ کام کیا ہے۔ میں بھی بیٹھا، حضور نے بتایا نہیں کہ یہ کیسا کام ہوا ہے۔ میاں غلام صاحب پڑھتے رہے، ساری دیکھی، کہتے حضور جس بندے نے یہ محنت کی ہے نا، بڑی محنت کی، اب اس محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کتاب کو اس انداز میں اب چھپ جانا چاہیے اور سے پہلے۔ تو حضور مسکرا دیے، فرمایا یہ ابی جان کی لگائے ہوئے اس پودے کا پھل ہے مفتی صاحب انہوں نے کیا۔ اب ان کی میں اس قلب سلیم میں جو میں نے واقعہ پڑھا وہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک ہمارے پیر بھائی تھے، بیعت ہوئے، بیعت ہونے سے پہلے، یہ بڑے حضوروں کی، حضور روضہ پاک والے کی بات میں سنا رہا ہوں، حضور امام الاولیاء کے رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا ہوں۔ بیعت ہوئے تو بیعت ہونے سے پہلے وہ اپنے منہ سارا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شراب بھی پیتا تھا اور زنا کاری جو ہے وہ بھی میرا معمول تھا، سارے جانتے تھے۔ جب بیعت ہوا نا تو وہاں ایک بندے نے ساتھ، وہاں اس کے محلے کا بیٹھا ہوا تھا، گاؤں کا بیٹھا ہوا تھا، یہ ان کے گاؤں کے آگے گاؤں ہے، گاؤں 725 شاید اسانو پتہ ہوئے گا، وہاں کا وہ رہائشی نام میں اس کا نہیں لیتا، 725 کا وہ رہنے والا تھا۔ تو ساتھ اس نے تانے کے طور پہ کہا حضور بیعت تے تہاڈا ہو گیا تے کم تے اندے چنگے کوئی نہیں۔ حضوروں نے یہ اس کا جملہ سنا، حضوروں کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو ان کے اعمال کی باتیں کرنے والے، اپنے عمل دیکھے نہیں؟ فرمایا اپنے عمل دیکھے نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ فرمایا اب یہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، پہلے جو ہو گئے سو ہو گئے۔ فرمایا بیعت ہوتی اس لیے کہ پہلے معاف، اور آئندہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ سن لو پیر اور مرید کا تعلق کتنا کمال کا ہے۔ آپ نے فرمایا جا اب اس کے پیچھے رہنا اور اس کو دیکھتے رہنا، اب اگر یہ کبھی پی جائے یا کبھی وہ کام کر جائے تو پھر ہمارا نام بھی عبداللہ شاہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ قادریہ، زندہ آباد۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیعت ہو کے چلا گیا۔ اب ظاہر ہے ایک شغف تھا، طریقہ تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں گیا نا، وہ جو محفل لگتی تھی، میں خانے میں سارے بیٹھتے تھے، دوست آئے بلایا، میں چلا گیا۔ جب بیٹھ گیا سامنے تو اچانک نا میرے سامنے جیسے حضوروں کی تصویر آ گئی، حضور روضہ پاک والی سرکار سامنے آ گئے۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں نے کہا یار میں گھر سے ہو کے ابھی آتا ہوں، بہانہ بنا کے نکل آیا۔ کچھ دن گزرے تو میرا جہاں تعلق تھا میں وہاں جانے لگا، میں چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو جب آگے میں جاتا ہوں تو سامنے اچانک کوئی کھنگارنے کی آواز آتی ہے، ایک بابا ہے سوٹی پکڑی ہوئی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بابا جاگ رہا ہے، واپس آ گیا۔ کہتے رات 11 مرتبہ یہی واقعہ ہوا، 11 مرتبہ رات گزر گئی، اذان کہتے آگی فجر کی۔ صبح حضوروں کی کچہری میں آیا تو حضوروں کی آنکھوں میں سرخی، حضوروں کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تو میں نے کہا حضور آج آپ کی آنکھیں سرخ لگ رہی ہیں۔ فرمایا راتی سون دے ہو تے اکھاں ساڑیاں کو نیند پوری ہے۔ اللہ فرمایا راتی سون دے ہو بڑے ہوں تے اسی سمیے۔ فرمایا کتنی دفعہ تو دیکھنا ہے؟ 11 دفعہ تینوں حالی یقین آیا ساڑھے تے۔ قدموں میں گرا، معافی چاہیے کہ حضور آج کے بعد مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، آج کے بعد میری نگاہوں میں بس آپ آ گئے ہیں۔ حضوروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضوروں نے فرمایا اے کامل ہوئے تے پٹکنا نہیں دین دے، پیر جنہ دے کامل باہو او کدی لگ دے تڑ کے ہو۔ اور ہمارا پیر تو ہے ہی اتنا بڑا کام، ہمارے پیر کی کاملیت تو کیا ہے؟ تو سردار صاحب وفات سے نا کچھ 4 ماہ پہلے انہوں نے مجھے بلایا تو وہ نیچے نہیں آ سکتے تھے، وہ کہتے جو آپ مفتی صاحب اوپر ہی آ جائیں۔ جو زاہد بھائی لے گئے ان کے بیٹے، تو بیٹھے رہے، بات ہوتی رہی دیر تک حضوروں کی۔ ہماری کچھ 6 گھنٹے محفل ہوتی تھی، وہیں ہم نماز پڑھ لیتے، وہ بچے بلا کے وہیں میں جماعت کرا دیتا، وہیں بیٹھے رہتے۔ رات 11 کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا، مجھے کہتے تھے پیار سے صوفی جی آخری واقعہ تھا پھر تو چھٹی۔ میں کہتا دسو؟ تو میرے پاس پجارو اس وقت تھی جب لاہور میں صرف 2 پجارو تھی۔ میرے پاس کہتے ہیں اس وقت پجارو تھی جب پورے لاہور میں صرف 2 پجارو تھیں، اور میری پجارو گزرتی تھی آرے بازار، کہتا ہے یہ ایک ہی روڈ لاہور کا ہوتا تھا اور کوئی روڈ نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں لوگ گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے میری پجارو دیکھتے تھے،
اور ان کا آخری وقت تک چہرہ کتنا نورانی تھا. تو کہتے جوانی میری ویسے بڑی کمال دی سی. تو کہتے میرا ایک دوست تھا, تو میں کاروبار کے سلسلے میں نا چلا گیا امرتسر انڈیا میں. ان کا کاروبار تھا چپل کا. کہتے کہ امرتسر میں چلا گیا تو وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے نا وائن شراب رکھی ٹیبل پہ. ظاہر ہے وہ سارے کو ہندو تھے, کو انگریز تھے, اور میں مسلم, میں اکیلا ہی تھا. تو سارے پینے لگے, تو میں نے بھی ایسے ہاتھ کیا, جیسے ایسے اٹھایا ہی ہے. تو کہتے اچانک ہاتھ سے میرے گلاس گر گیا, ٹوٹ گیا, کپڑے گندے ہو گئے, بڑی انسلٹ ہوئی, بےزتی ہوئی میری. ظاہر ہے کتنے لیول کا بندہ, ارب پتی بیٹھا ہو لوگوں میں, اور وہاں پہ بزنس ڈیل ہو رہی ہے, اور یہ ہو جائے. کہتے گلاس ٹوٹ گیا, کپڑے گندے ہو گئے, بڑی شرمندگی آئی کہ سردار لوگ یہ کیا کہیں گے, یار اس کو اتنی تہذیب نہیں ہے. لیکن اندر میرا کہہ گیا کہ سردار محمد آج تک کبھی گلاس چھوٹا نہیں ہاتھ سے, آج گلاس چھوٹا ہی کوئی وجہ ہے. تو کہتے میں اسی رات واپس, میری فلائٹ تھی, میں لاہور آیا, تو رات سویا تو خواب میں حضور سرکار امام الاولیاء تشریف لے آئے. فرمایا سردار محمد پھر ساڑھے نہ مقابلے پہ نا, پھر پی لیندہ. سبحان اللہ. فرمایا مڑ پی لیندہ. ہم اس پیر کے مرید ہیں, سید بھی ہے, آل نبی بھی ہے, اولاد علی بھی ہے, اور حضور غوث پاک کا براہ راست فیض یافتہ ہے, حضور امام بری سرکار اور مشہد پاک کا فیض یافتہ. اور یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو سنانے لگا ہوں. حضرت ایک دن ہم حضرت صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا, تو یہ بھی یہ اذان سن لیں, اس کے بعد آگے یہیں سے بات کرتے ہیں. اشہد ان صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت انشاءاللہ یہیں پہ ہم کرائیں گے خود انشاءاللہ. بات میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی شخصیت حضور شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب, حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے, جامعہ انوار علوم میں آج کل شیخ الحدیث میں میرے استاذ بھی ہیں. ہم سندھ جا رہے تھے برچونڈی شریف حضرت صاحب کے ساتھ, تو سمندری انٹرچینج ہم نے کراس کیا, کافی لمبا سفر تھا. آگے ساتھ ہمارے کوئی گاڑیاں پیر بھائیوں کی ویٹ کر رہی تھی, کوئی 15-20 گاڑیاں تھیں, وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں سے ہو گئی. تو اسی دوران حضور ڈرائیو کر رہے تھے, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کا فون آیا. تو بذر صاحب فون پہ بات کرتے رہے,
تو حضرت صاحب ظاہر ان کی بات کیا تھی مجھے تو وہ سمجھ نہ آئی. جب فون ختم ہوا ساتھ میں سیاق و سباق سن رہا تھا حضرت صاحب کی بات سے, تو میں نے کہا حضور خیریت تھی, اتنا فون اس وقت اور کافی لمبا فون آیا. کہتے جی پرسوں صبح 4 بجے ان کا فون آیا. تو میں پریشان ہوا کہ شاید کوئی خوشی غمی ہو گئی ہے, اتنا صبح صبح فون آیا ہے. حضور مظہر کاظمی شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا بائی پاس ہوا تھا, میں ان کی وجہ سے پریشان کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ہو گیا کچھ ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ارشد کاظمی شاہ صاحب کا فون آیا, کہتے ہیں مجھے اپنے والد گرامی حضور غزالی زمان راضی دوراں بحقی وقت حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے شاگردوں میں مولانا نورانی صاحب جیسے لوگ ہیں. ہاں جی, جن کے شاگردوں میں مولانا نورانی صاحب جیسے لوگ ہیں, مولانا عبدالستار نیازی صاحب جیسے لوگ ہیں. یہ ان کے شاگردوں کے میں نام بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں آپ کے لاہور کے اندر بہت بڑا ایک نام ہے, وہ ان کے مریدوں کے آگے بچوں کے آگے مرید ہیں قبلہ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ والے. یہاں مال ٹاؤن میں سی بلاک میں میرے استاد مکرم بہت بڑے استاذ اپنی ذات میں ایک سند تھے, حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. یہ حضور غزالی زمان کے شاگردوں میں یہ لوگ ہیں, یہ ان کے شاگردوں میں یہ لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے خواب میں ملے ہیں, اور ہمارا وہ جو ڈیرے اڈے والی مسجد کا ایم ڈی اے کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسان طریقہ ہے, یہ علاقہ جو ہے نا حصہ یہ آتا ہے عبداللہ شاہ کے علاقے میں, تو جاؤ ان کے پاس جاؤ, ان سے دعا کرو, تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ابھی جائیں دربار پہ میرے لیے, وہاں جا کے دعا کریں. تو آپ صاحب فرمایا کہ میں نے کہا جی میں ان کا خون ہوں, میں ہر وقت ان کو اپنے ساتھ سمجھتا ہوں, میں یہیں بیٹھ کے ان کے دعا کر دیتا ہوں آپ کے لیے اور ریکویسٹ کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جی آج اس بات کو 4تھا دن ہے, تو پتہ چلا کہ ایم ڈی اے کے اندر جو ایک ڈائریکٹر تھا وہ مرید تھا حضور حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ. تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ صاحب تصرف ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ انسان کو قدر نہیں ہوتی. آل نبی, اولاد علی, اور پھر سرکار کا خاندان اور سرکار کی نسبت ان کے ساتھ, اور پھر سید زادہ, اور پھر باعمل, اور پھر جو سب سے بڑی بات, میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ اگر رسم شبیری خانقاہ پہ کسی پہ ادا ہو رہی ہے الحمدللہ, تو ہماری خانقاہ آ کے دیکھیں بھائی. ہم بات نہیں کرتے, ہم کہتے دعوت دیتے ہیں, آ کے دیکھو. ہر سال یہاں لاہور سے ایک بہت بڑا وفد جاتا ہے میرے ساتھ ہر عرس پہ, علماء کا, کاروباری لوگوں کا, پروفیسر حضرات کا, بڑے بڑے جو دانشور ہیں, ادیب ہیں, وہ یہاں سے جاتے ہیں اور مان کے آتے ہیں. جس طرح نذیر غازی صاحب کا خطاب آپ لوگوں نے سنا تھا جو سارے وہاں موجود تھے. نذیر غازی صاحب وہ بندہ ہے جو کسی کی بات ہی نہیں سنتا. ان کا ایک مزاج ہے, ان کا ایک مزاج ہے, اور سچی بات وہ کہہ دیتا ہے. تو جب اندر پلاٹ میں آئے کھانے پہ بیٹھے, انہوں نے تقریر میں تو کہہ ہی دیا تھا, تقریر میں سارے اتنے بڑے مجمع میں کہہ دیا کہ الفتح الربانی پڑھتا تھا حضور غوث پاک کی, اور وہاں میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ بولتا تھا اور سارے مجمع پر کیف کی کیفیت ہوتی تھی. کہتے میں سوچتا تھا شرق و غرب کی درگاہوں پہ گیا کہ یار کبھی وہ محفل ملے جس کی محفل کی حضور غوث پاک بات کرتے تھے کہ ایک بندہ بولتا ہے اور باقی پہ ہو کا عالم ہے. کہتے ہیں آج وہ محفل میں نے یہاں پر عبداللہ شاہ کے عرس پہ دیکھ لی ہے. آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے. ہمیں شاید اتنا قدر اس لیے نہیں ہوئی نا کہ ہمیں فری میں مل گیا. ہاں جی, ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا. حضور عبداللہ شاہ صاحب کے ملفوظات میں ایک بار آپ نے فرمایا, اے راوی والے ہوں میں آیا تواڈے وچ, جے میں ہوندا نا ہندوواں تے سارے میرے مورتیاں بنا کے مینوں پوچھدے, اینج گل ہے کہ نہیں ہے؟ میں تانوں سستا مل گیا. فرمایا میں تانوں سستا مل گیا راوی والے ہو, تانوں قدر نہیں میری پئی. فرمایا میں کدے ہور انہاں چ پیدا ہویا ہوندا, گھر گھر. اور ایک اس روایت کے ایک پیر بھائی نہیں, سینکڑوں پیر بھائی گواہ ہیں اس روایت کے. اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمیں انہوں نے پھر سکھایا کیا. جب بیعت کرتے ہیں تو 2 باتیں کیا فرماتے ہیں, کمال کی بات, کیا سارا دین ہی بیعت کے وقت دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں کٹ جاؤ, جھوٹ نہیں بولنا. 2 نصیحتیں بڑی کرتے ہیں نا, کٹ جاؤ, جھوٹ نہیں بولنا, چاہے جو ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. یہی تو بنیاد ہے اسلام کی. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, حضور نے ٹیک لگائی ہوئی ہے, صحابی کھڑے, یا رسول اللہ کیا مومن
زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں برائی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اگر کر جاتا ہے دھوکا۔ پوچھتے رہے یا رسول اللہ یہ برائی یہ برائی یہ برائی۔ سرکار کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی ایسے ہو گئے۔ فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمیں وہ درس دیتے ہیں اللہ والے، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اور آپ فرماتے تھے قادری ہوئے تھے جھوٹ بولے، قادری ہو اور نماز چھوڑ دے؟ فرمایا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، قادری ہوگا نماز بھی پڑھے گا، قادری ہوگا سچ بھی بولے گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولے گا۔ ہمیں سکھایا یہی گیا ہے۔ اور آج یہ جو ہمارے یہ محافل کا بنیادی طور پہ یہ ہمارے یونٹس جو بنائے گئے، یہ جو ہمارے دفاتر بنائے گئے، اس میں کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد، حضور ہمیشہ فرماتے تھے اور میاں دفتریں جا کے چندے دی گل نہ کریا کرو، جا کے اتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کریا کرو۔ یہی فرماتے ہیں، ہمیشہ ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ وہاں بیٹھو، وہاں اللہ کا ذکر کرو، وہاں اللہ کے رسول کی باتیں کرو، وہاں اپنے شیخ کے فرمودات پہ عمل کرو اور اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دو کہ شیخ نے کیا بتایا، قرآن سے محبت کرو، صاحب قرآن سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور باقاعدہ فرماتے ہیں کہ دفتر کی ہر میٹنگ میں خطاب کے بعد وہاں پہ محفل ذکر ہو۔ اذکار قادریہ باقاعدہ چھپوائی، وہ ساری میں نے لکھی، باقاعدہ چھپوائی، اور فرمایا وہ ہر مرید کے پاس ہونی چاہیے اذکار قادریہ، وہ روزانہ جو ہمارے اذکار ہیں وہ پڑھے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہی ہماری اصل محبت ہے۔ ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھک گئے وہاں، ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھک گئے وہاں، ہم نے کعبہ دیکھا نہ کبھی کلیسا۔ ہم تو جہاں پائے یار دیکھتے ہیں وہی ہماری سجدہ گاہ بن جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو رب کو دیکھا، ہم نے تھوڑا دیکھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے ہو، کبھی رب کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی رب کو بھی دیکھا ہے؟ آپ نے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے حیران ہوئے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ترجمہ کیتا حضور قبلہ تاجدار گولڑا نے، فرمایا صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں۔ سبحان اللہ، فرمایا ہم نے تو اسی صورت کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، سرکار کی صورت کو دیکھا ہے، اور فرمایا اسی صورت کے اندر ہم نے صورت کے جلوہ یار کو دیکھا ہے۔ اور حضور روضہ پاک والے اکثر حضور قبلہ سائیں شیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ شیر پڑھا کرتے ہوتے تھے، فرمایا جے کوئی ویکھے میریاں نظراں نال تے ساگی دستی ذات خدا بیلی۔ حضور سائیں شیر پاک پہ اعتراض ہوا، حضور قطب پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ وہاں کے ایک عالم دین جو امام تھے، جناب آپ نے شرک کہہ دیا۔ فرمایا کیا کہا میاں مولوی صاحب، میں کی آکھیا ہے؟ فرمایا تسی کیا جے کوئی ویکھے میریاں نظراں نال تے ساگی دستی ذات خدا بیلی۔ ساگی کہتے ہیں عین کو، کہتے ہیں یہ عین تو نہ کہیں آپ، ساگی دستی ذات خدا بیلی۔ تو ہاتھ جوڑ لے، فرمایا مولوی صاحب میں تہاڈی تے نہیں گل کیتی، میں کہا جے کوئی ویکھے میریاں نظراں نال۔ فرمایا شیر دی نظر نہ تے ویکھو نا، شیر پاک دی نظر نہ ویکھو۔ تو ایسا آپ نے فرمانا ہی تھا۔ حضور قطب پاک نے ایسے نگاہ کی تو سامنے برکت کا جو درخت تھا وہاں کے ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا اللہ 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 اللہ۔ کون سا قدموں میں گرے، کہا حضور ہم نہیں جانتے۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، ولی را ولی میں شناست، پھر ساڑیاں گلاں نے وچ پھر نہ آیا کرو۔ یہ مکتوبات عشق آج بھی موجود ہے، جملے آج بھی موجود ہیں، ان کی باتیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ کون سی میں تھی جو حضور قطب عالم قطب ربانی حضور سید قطب یعنی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کے اندر وہ ڈال دی تھی، اور پھر اس محبت کو ایسا دکھایا، ایسا کمال۔ پچھلے سال میرے ان کے شہزادے سے بات ہوئی، ان کو میں نے عرس کی دعوت دی، تو انہوں نے تیاری کی، اچانک ان کے کوئی والدہ صاحبہ کی طبیعت بڑی علیل ہوگی، تو انہوں نے مجھے پھر فون کیا کہ مجھے لاہور جانا پڑ رہا ہے، تو میں بڑی معذرت کرتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، سائیں شیر پاک کے شہزادے ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سرکار خود فرماتے ہوتے تھے کہ میں تو آپ کا خلیفہ ہوں، بڑا ہوں، مرید بھی ہوں، مجھے وہ ایک محبت دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہوتے تھے کہ عبداللہ شاہ ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ قطب علی شاہ صاحب کو ان سے وہ محبت ہے جو باپ کو سب سے چھوٹے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم کبھی اوکی سوکی ہو بھی جائے تو کہتے ہیں خیر ہے، لیکن فرماتے تھے عبداللہ شاہ نال نہیں۔
सुभान अल्लाह साडा छोटा पुत्र है। सुभान अल्लाह। और आपने उन्होंने फरमाया, कहते कि हमें आज सारे उनके खलीफे हैं, कहते इतना नाम किसी का नहीं आया, कहते ये आना भी नहीं था। मैंने कहा जी किबला गिलानी साहब वजह क्या है? वो गिलानी सादात कराते, मैंने कहा हुजूर गिलानी साहब वजह क्या है? कहते अबू जी फरमाते होते थे कि हमने अपने कानों से सुना कि मियाँ हमने सबको आपको फैज़ दे दिया, जाओ और काम करो, और हम खुद अब अब्दुल्ला शाह के पास चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया वहाँ कुतुब खुद आया हुआ है, वहाँ कुतुब अली शाह खुद आया हुआ है और खुद जलवा कर है। तो ये बात और ये चीज़ें और दर्जे मिलते हैं बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद। मियाँ शाह मोहम्मद साहब रावी हैं इसके, आप फरमाते हैं कि हमने लंगर में भैंसें रखी हुई थी, तो लंगर में दूध कम हो गया, तो एक भैंस थी वो उसका सोने वाली सी, तो सी किया चलो शुक्र है अल्लाह की आस पूरी हुई, तो असी दुध दोया पहला, तो असी क्या हजूर मुबारक होवे अल्हम्दुलिल्लाह लंगर में दुध दी थोड़ा कमी सी थी, अल्लाह ने पूरी कर दी है। आपने कहा अच्छा कोई नवी मज हुई है? हाँ जी हजूर। अगले दिन सरकार आए तो सुबह फरमाया यार वो मज ले आओ खोल के, सुभान अल्लाह। मज ले आओ खोल के। असी क्या हजूर है खैर की? फरमाया मैं हजूर कुतबे पाक दे लंगर पेश कर, सरकारां दे लंगर पेश करनी है। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि हजूर तुहानू पीर प्यारा ते सानू पीर नहीं प्यारा। सुभान अल्लाह। ये मुरीद भी बड़े कमाल थे, ये मुरीद भी बड़े कमाल थे। हजूर असी नहीं देनी, तुहानू आदा पीर प्यारा ते सानू पीर नहीं प्यारा। आपकी आंखों से आंसू आ गए कि शाह तेरी मेहरबानी इसलिए दे दे में था, कहना सरकार। बात ये चीज़ें होती हैं, ये होती हैं पीर और मुरीद का ताल्लुक। हजूर ज़फ़र कादरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, आपकी सारे खितबात मैंने पंजाबी में वो सारे मैंने जमा किए हैं, लिखे हैं अपने हाथ से, पूरे मैंने कुछ 6 महीने लगाए हैं, बड़ा मुश्किल से वो केस चूँकि वो सारी केसटें ही हैं कारकुर के, मैंने वो सारे जमा कर लिए हैं। कोई तकरीबन वो 22 खुतबात हैं जो इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है, इसके अलावा और कोई खुतबा मुझे नहीं मिला। उसमें आपने जो अमीर खिसरो का वाक़या लिखा है ना, जो वो आपने बयान किया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया निज़ामुद्दीन ते अमीर खिसरो, फरमाया पीर मुरीदान ते आशिक मशूक भी हैं। फरमाया जदो वापस आया ना तो आपने फरमाया दई में लफ्ज़ ने आपने फरमाया ओ कवाल में आपने जुमला बोले, आपने फरमाया कि मैनू अपने पीर दी खुशबू आ रही है, पीर दी खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा हजूर जंगल है बियाबान है इतने सरकार कितने खुशबू? फरमाया नहीं खुशबू मेरे पीर दी आ रही। अचानक कोई 8-10 लोग आ रहे, कवाल फरमाया कित्थों आ रहे हो? तुहाडे जो मैं तुहाडे कोलों मैनू अपने शैख दी खुशबू आ रही है। कहंदे जनाब हजूर निज़ाम पाक कोलों आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया ते की दिता उन्होंने? कहंदे की देना सी, जोड़ा दिता की देना सी है? पैसे ज़ाहिर है, कोई पैसे दा पापी ते कोई यार दा पापी है, हर एक दा अपना। फरमाया अच्छा ये मुझे दे दो, मेरे से सौदा कर लो। उन्होंने कहा ले लो जी लकड़ी दे फड़े नसी की करना इन्होंने। सुभान अल्लाह। कदरे जौहर जौहरी निशना सदना के दूध का फज, जौहरी कोई पता होता है कि जौहर क्या होता है? सुनार को पता होता है सोने का, बाकियों को क्या पता। अब आपने फरमाया अच्छा इस तरह करो मेरे से सौदा कर लो, ये मेरे 100 ऊँट हैं, मैं आ रहा हूँ शाम के रास्ते से। 100 ऊँट और सुर्ख ऊँट, बड़े महंगा नस्ल का ऊँट होता है सुर्ख ऊँट। फरमाया ये 100 सुर्ख ऊँट मेरे हैं, ये सारे ले जाओ और ये जोड़े शेख के मुझे अता करो। उन्होंने कहा कि किधरे गाल तू मुकर ना जान, कहते पक्की गाल है। फरमाया पक्की गाल है, चले पक्की गाल है। जोड़े ले लिए और 100 ऊँट दे दिए। फरमाया अच्छा तुम्हें ले जाने का मसला होगा, बंदे भी साथ देता हूँ, बंदे भी जाओ। फरमाया जाओ, दे के छोड़ के फिर वापस आना। उधर शेख देख रहे हैं और अचानक फरमाया आज हमारा एक मुरीद सौदा कर रहा है कारोबार का, वो उधर देख रहा है। जब वहाँ पहुँचे और ऐसे अंदर दबाए हुए हैं जूते, ऐसे जाके ऐसे करके ना जाके बैठ गए, वो बुकर मार के पीछे महफिल में बैठ गए। तो सरकार ने हजूर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाया खिसरो तिजारत पे गए हुए थे? कहा जी सरकार गए हुए थे। फरमाया वापस आ गए? आगे हजूर वापस आ गए। तिजारत कैसी रही? कहा हजूर खुदा की कसम जितना नफा इस बार हुआ है कभी हुआ ही नहीं है, कभी इतना नफा हुआ ही नहीं है। फरमाया क्या नफा कमाया? कहा हजूर सिर्फ 100, सिर्फ ऐसे बोले सिर्फ 100 ऊँट दे के हजूर के जोड़े ले लिए, हजूर के जोड़े ले लिए। हजूर ने फरमाया 100 ऊँट दे के सिर्फ जोड़े लकड़ी दे लाए क्या हजूर? ऐही ते तिजारत कम आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अगली मजे की गल सुनो, तिजारत फिर अगर यार ने तिजारत की थी तो फिर नफा भी सुन लो। आपने फरमाया खिसरो तुम चले जाओगे और हमारा विसाल हो जाएगा और तुम्हें खबर देर से पहुंचेगी, फिर जल्दी से चले आना। हाय हाय हाय,
آپ خیر تشریف وصال تو پہلے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا خبر پہنچی چوتھے دن، آپ آئے اور مزار پہ جا کے حاضر ہوئے اور کہا حضور آپ آ گئے اور خسرو کو چھوڑ آئے، آپ آ گئے اور خسرو کو چھوڑ آئے، بس یہ آخری جملے تھے، وہیں گرے اور اپنے شیخ کے دربار میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیری مریدی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ایک بڑے کمال کے رشتے۔ اللہ کرے ہم مرید بن جائیں، اللہ کرے ہم مرید بن جائیں۔ مرید کیا ہوتا ہے؟ مر جانا۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، بک جانا، نہ اپنی پھر خواہش رہے، نہ طلب رہے، نہ بات رہے، پھر جو پیر کی طلب وہی ہماری طلب، سبحان اللہ۔ جو شیخ کی طلب وہی ہماری طلب، جو شیخ کی مرضی وہی ہماری مرضی، جو شیخ جس در شیخ کا منہ ادھر مرید کا منہ۔ تو پھر یہ یاد رکھیے گا، جب وقت وصال آئے گا پھر کوئی نہیں آئے گا، خود شیخ لے کے جائے گا، سبحان اللہ۔ خود شیخ لے کے جائے گا، شیخ لے کے جائے گا۔ قرآن کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کے دامن میں جوڑ لو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آمین۔ اور آخری بات، حضور غوث پاک کی کتاب ایک ہے السفینۃ القادریہ، میرے پاس پڑھی ہے عربی زبان میں، یہ میں نے منگوائی تھی بغداد شریف سے، اس کی ایک کاپی کروا کے اس کا میں نے حضور شیراز صاحب ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو ان کو میں نے کہا حضور یہ تحفہ آپ کے لیے، حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ اور دو کتابیں کل فتح الربانی وہ اردو میں تھی، وہ میں نے دونوں دی، حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا اصل تحفہ تو ہے نا، سبحان اللہ۔ حضور بڑے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنا کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ ہم قادری ہیں، غوث پاک والے، آپ فرماتے ہیں کہ اخذت العہد علی ربی اللہ يدخل النار احد من اتباعی فإن لم يكن مریدی جید وانا جید فواللہ ما برہت قدمایا حتی ينطلق بی وبکم الی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، السفینۃ القادریہ۔ اب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ لیا ہے، اخذت العہد علی ربی اللہ يدخل النار احد من اتباعی، یا اللہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہ جائے، سبحان اللہ۔ میرا کوئی مرید جہنم میں نہ جائے، فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّد وَأَنَا جَيِّد، فرمایا میرا مرید اگر سارے چنگے کام نہیں کر سکیا مولا میں تو ساری زندگی تیری اتباعی گزار دیتی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا فواللہ ما برئت قدمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کے عرش کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا اور پیچھے ہٹوں گا نہیں، قسم اٹھائی فواللہ 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 سبحان اللہ۔ ما برئت قدمایا، میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا حتی ينطلق بی وبکم الی الجنہ، حتیٰ کہ آواز آئے گی عبدالقادر جا اپنے مریدوں کے ساتھ جنت میں چلا سبحان جا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قادریوں مبارک ہو، الحمدللہ ہم کوئی درمیان سے بڑھنے والے قادری نہیں ہیں، ہم جدی پشتی قادری ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا دربار بھی حضور غوث پاک کا ہے، یا غوث اعظم، ایک ایک در و دیوار کے ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ حضور غوث پاک کا دربار ہے، انشاءاللہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، اور مجھے یقین ہے ہمارے شیخ ہماری کچہری میں حاضر ہیں، ابھی صرف 2 منٹ کے لیے ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جماعت کے لیے جماعت پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔